بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ نبی الامی۔ سورہ شعراء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ کہ ایمان والوں میں سے جو آپ علیہ السلام کی پیروی کرتے ہیں تو نبی علیہ السلام اب اپنے بازو مبارک کو ان کے لیے جھکا دیجیے۔ آیت مبارکہ میں وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ کا لفظ آیا ہے جو کہ ایک امیجینیشن ہے۔ یہ لفظ استعمال ہوتا ہے پرندوں کا اپنے پروں کو پھیلا دینے کے لیے یا جھکا دینے کے لیے، اور اس آیت مبارکہ میں اس تخیل کو جو بیان کیا گیا ہے وہ یہ کہ پرندے کب اپنے پروں کو پھیلاتے یا جھکاتے ہیں۔ تو ایک معاملہ تب ہوتا ہے کہ جب ان کے چھوٹے چھوٹے انڈے جو ہیں وہ گھونسلوں میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں اور انہیں یہ خوف ہوتا ہے کہ ہمارے انڈوں کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے، کوئی سانپ یا کیڑا نہ آ جائے، تو اپنے پروں کو پھیلا کے جو ہے وہ اس گھونسلے کی حفاظت کرتے ہیں۔ مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ آیت مبارکہ میں جو کمزور انڈے ہیں ان کی مشابہت امت کے ساتھ ہے، اور پرندوں کا اپنے پروں کو پھیلا دینا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت کے ساتھ مشابہت ہے کہ جس طرح انڈے بہت کمزور ہوتے ہیں اسی طریقے سے امتی کا عمل، امتی کی نیکی جو ہے وہ بہت کمزور ہوتی ہے، اور نبی علیہ السلام کی دعائیں اور آپ علیہ السلام کی جو شفقت ہوتی ہے وہ اس پرندے کے پروں کی طرح ہوتی ہے جو امتی کو ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہوتی ہے اور امتی کو تحفظ دیتی ہے۔ تو گویا کہ ایک بہت ہی خوبصورت تصور کہ نبی علیہ السلام کی شفقت، آپ علیہ السلام کی محبت اور آپ علیہ السلام کی دعائیں اپنی امتی کا ایسے تحفظ کرتی ہیں کہ جیسے ایک پرندہ جو ہے اپنے گھونسلے کا تحفظ کرتا ہے۔ مگر غور طلب بات یہ ہے کہ آیت مبارکہ میں یہ بھی آیا ہے کہ لمن تبعہ کا، کہ جو کہ آپ علیہ السلام کی پیروی کرتے ہیں۔ تابعہ کا لفظ آیا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کسی کے نقش قدم پر چلنا، یعنی کہ وہ امتی جو اپنی عبادات میں، اپنے اخلاق میں، اپنے معاملات میں، ہر معاملے میں یہ دیکھتا ہے کہ میرے نبی کی سنت کیا تھی، میرے نبی کی سوچ کیا تھی، اس کے لیے نبی علیہ السلام کی یہ محبت ہے۔ پھر ایک اور خوبصورت نقطہ جو بیان کیا کہ مؤمنین کا لفظ آیا ہے اور یہ جمع کا لفظ ہے کہ نبی آپ نے سب کے لیے جو ہے ایسی ہی شفقت اور محبت رکھنی ہے۔ اب یہاں پہ بڑی پیاری بات مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ ہماری زندگی میں چند لوگ ہوتے ہیں اور ہم ان میں بھی بیلنس نہیں رکھ پاتے ہیں، کسی ایک کو راضی کریں تو دوسرا ناراض ہو جاتا ہے، ایون اپنے بچوں میں بھی بعض اوقات ہم سے بیلنس نہیں ہوتا، بچے گلہ کرتے ہیں کہ آپ اس سے زیادہ پیار کرتے ہیں، ہم سے کم کرتے ہیں، اور پھر نبی علیہ السلام کے تو چاہنے والے ہی کتنے زیادہ تھے، چاہے وہ صحابہ کا دور ہے یا قیامت تک آنے والے امتی ہیں۔ لہٰذا صحابہ کرام یہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کا سب کے ساتھ رویہ ایسا تھا کہ ہر صحابی یہ سمجھتے تھے کہ سب سے زیادہ محبت نبی علیہ السلام میرے ساتھ ہی کرتے ہیں۔ تو بیک وقت اتنے ایمان والوں کو ڈیل کرنا اور سب کے ساتھ ایک طرح کی شفقت اور محبت کے رویے کا ہونا، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہی خاصیت تھی۔ پھر اس آیت مبارکہ کے ضمن میں یہ سوال آتا ہے کہ کیا نبی علیہ السلام کی یہ شفقت اور محبت صرف صحابہ کرام کے لیے تھی؟ تو اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ نہیں، قیامت تک آنے والے ہر مومن کے لیے نبی علیہ السلام کی یہ محبت اور شفقت ہے، مگر شرط یہ ہے کہ وہ نبی کی زندگی کو فالو کرنے والا ہو۔ اسی لیے مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ آج بھی امتیوں کے نیک اعمال اللہ تعالیٰ کے حکم سے نبی علیہ السلام کی قبر مبارک میں آپ علیہ السلام کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، لہذا جس کے نامہ اعمال میں آپ علیہ السلام نیکیاں دیکھتے ہیں، آپ اپنے اس امتی کے لیے دعا فرماتے ہیں، اور جس کے نامہ اعمال میں آپ علیہ السلام کے سامنے امتی کے گناہ پیش کیے جاتے ہیں، آپ علیہ السلام اس کے لیے استغفار فرماتے ہیں۔ لہذا جو امتی بھی یہ چاہتا ہو کہ مجھے اپنی نبی کی دعاؤں کا حصار مل جائے اور میں اپنے آپ کو نبی علیہ السلام کی رحمت کے پروں میں چھپا لوں، تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ اپنے نبی کی زندگی کو فالو کرنے والا ہو۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری کسی کمی کوتاہی گناہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے نبی کی دعاؤں سے محروم نہ فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔